بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ہدایہ اول کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، اور اس سبق میں کتاب جو الہدایہ ہے اس کا ہم کچھ تعارف جانیں گے کہ اس کتاب کے اندر ترتیب کیا ہے، کتاب کا اسلوب کیا ہے، اور اس کتاب کو لکھتے ہوئے کتنا عرصہ لگا، مکمل ہونے میں کتنی مدت بیت گئی، اور صاحب ہدایہ کا اس دوران کیا طرز عمل رہا، اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ابھی ہم اس میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو کتاب کے تعارف سے پہلے اب اگر اس کتاب کا یہاں پر ایک اس سے متعلق ایک شعر دیکھ لیں، اگرچہ اس کتاب کے اندر پورا ایک ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بحر ذخار علم ہے، یہ تو مشکل ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہم کہہ سکتے۔ دماغ کی جتنی ورزش اس کی عجیب و غریب سہل ممتنع عبارتوں سے ہو جاتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس مقصد کے لیے ہدایت سے بہتر کتاب مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ ہدایت کے پڑھنے والے کجراہی اور غلط روی کے شکار نہیں ہو سکتے۔ خود صحیح سوچنے اور دوسرے کے کلام کو صحیح مطلب کے سمجھنے کا جتنا اچھا سلیقہ یہ کتاب پیدا کر سکتی ہے، عام کتابوں میں اس کی نظیر مشکل ہی سے ملتی ہے۔ بس کسی شاعر نے اس قطعے کے اندر کتنا خوبصورت فرمایا ہے کہ ان الہدایت کالقرآن قد نسخت، کہ ہدایہ نے قرآن کی طرح، جس طریقے سے قرآن نے پچھلی آپ نے سے پہلے والی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا تھا، تو قرآن کی طرح اس ہدایہ نے بھی فقہ کے اندر جتنی بھی کتب اس سے پہلے لکھی گئی تھی، گویا کہ ان سب کتابوں کو اس نے منسوخ کر دیا ہے، اور یہ خود ہی میدان کے اندر راج کر رہی ہے۔ ما صنفوا قبلها، جو کچھ ان لوگوں نے اس سے پہلے تصنیف کیا وہ سب کو اس نے منسوخ کر دیا ہے۔ فی الشرع، شریعت میں، من کتب، جتنی بھی کتب لکھی گئی فقہ کے اندر، یعنی ایسی عجیب و غریب عبارتیں، ایسی عجیب و غریب کتاب ہے۔ فاحفظ قراءتها، اس کی قراءت کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، حفظ کریں، جس طریقے سے قرآن کو یاد کرتے ہیں اس کے بھی الفاظ کو یاد کریں۔ والزم یا والزم تلاوتها، اور اس کی تلاوت کو، یعنی اس کو بار بار پڑھنا اور اس کا پڑھانا جاری رکھیں۔ تو یہ فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وہ فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ یسلم مقالک من زیغ ومن کذب، کہ آپ کا جو قول ہوگا، آپ کی جو بات ہوگی وہ کجی سے اور جھوٹ سے پاک ہو جائے گی۔ تو دیکھیں کتنا عجیب و غریب شعر ہے کہ اس کے اندر پوری کتاب کی تشریح اس میں کر کے رکھتی ہے۔ تو معزز طلباء کرام، ہدایہ کی جو تالیف تھی، ہدایہ کیوں لکھنے کا شوق پیدا ہوا صاحب ہدایہ کو، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ دل میں ان کے بہت پہلے سے یہ تھا کہ اس طرح کی کوئی کتاب لکھی جائے جو صغیر الحجم ہونے کے ساتھ، یعنی حجم میں بھی کم ہو اور اس کا حجم کم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نوع کے مسائل پر وہ حاوی ہو۔ اور اس دوران صاحب ہدایہ نے حسن اتفاق سے قدوری، مختصر القدوری دیکھی تو وہ بھی انتہائی خوبصورت مختصر انداز میں اس کو پایا، اور اس طریقے سے امام محمد رحمہ اللہ کی جامع صغیر پائی، اس کو بھی ایک عجیب انہوں نے پایا۔ تو اس لیے انہوں نے اس دونوں کو آپس میں یعنی جوڑ دیا، سلیکٹ کر دیا کہ میں ان دونوں کو دیکھ کر انہی کی روشنی میں انہی کا ایک مجموعہ تیار کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بدایت المبتدی کے نام سے ایک مجموعہ تیار کر دیا، قدوری اور جامع صغیر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ متن اسی کا لے لیا اور بدایت المبتدی ایک خلاصہ تیار کر لیا۔ پھر ان کو شوق ہوا کہ میں اس بدایت المبتدی چونکہ بہت ہی زیادہ مختصر ہو گئی تھی تو اس کی تشریح کروں، تو اس کی شرح لکھی ہے جی کفایت المنتہی 80 جلدوں میں، یہ 80 جلدوں پر محیط کفایت المنتہی یہ شرح ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ 80 جلدوں میں ہے اور اس سے استفادت ہو، اب تو مشکل ہو گیا ہے کہ 80 جلدیں کون پڑھے گا یا کون پڑھائے گا، تو قبا اور استعدادیں بھی کمزور ہوتی جا رہی ہیں آئندہ کے زمانوں میں، تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو میں 4 جلدوں کے اندر میں اس کو میں مضبوط کرتا ہوں، اور 4 جلدوں کے اندر اس کو پھر ترتیب دے دیا۔
تو یہ 4 جلدیں جو تھی یہ ہدایہ اس پہ مرتب کی گئی، اور جس میں آج ہم ہدایہ اول کو الحمدللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہدایہ اول میں کیا ہے، اس میں ساری عبادات ہیں، یعنی کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، اور اس طریقے سے کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، یہ سارا اس کے اندر ہے۔ پھر کتاب النکاح وغیرہ اور طلاق کے مسائل جو ہدایہ ثانی کے اندر ہیں، اور پھر ہدایہ ثالث کے اندر کتاب البیجو، اور اس کے بعد بقیہ جو احکامات ہیں وہ اس کے اندر ہیں، اور یہ اس طریقے سے ہدایہ ثالث ہو جائے گی۔ اور ہدایہ رابع کے اندر جو منہیات اور مکروہات ہیں، کتاب الکراہیت کو بہت تفصیل سے، کتاب الصید والذبائح کو بہت تفصیل سے وہاں پہ ذکر کیا ہے، اور شفع وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان کو بھی وہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو ہدایہ کی تعریف کی کل مدت کتنی ہوئی، کتنی مدت تک یہ مکمل ہوگی اور کب شروع کی تھی؟ تو حضرت نے ماہ ذوالقعدہ 573 ہجری کو بروز بدھ کو ہدایہ کی تعلیف کا آغاز کیا۔ بدھ کو اکثر یہ ہر کام کا آغاز فرماتے تھے، اور ایک روایت بھی اگرچہ اس کے اوپر کلام ہے، اس روایت کو بھی وہ ذکر فرماتے تھے کہ ہر کام بدھ کو جو کیا جاتا ہے تو وہ مکمل ضرور ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو ہدایہ کو انہوں نے بدھ والے دن 573 ہجری کو پورا یعنی شروع کیا۔ پھر تقریباً 13 سال کا عرصہ لگا، اور 13 سال کے عرصے میں اس کتاب کو یعنی 4 جلدوں کو مرتب کر دیا۔ اور اس دوران خاص بات یہ رہی کہ 13 سال تک روزے سے رہے، اور جب اس کتاب کو لکھتے تھے یعنی ایام منہیہ جو عید کے دن ہیں اور ایام تشریق ان کے علاوہ مکمل 13 سال روزے میں رہے، اور جس دن روزہ ہوتا تھا اس دن اس کتاب کو مرتب کرتے تھے اور لکھتے تھے، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی کہ میرا روزہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر آج 900 سال تقریباً ہو چکے ہیں کہ آج تک یہ کتاب پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے، اور ہر صدی کے اندر یہ نصاب کے اندر شامل ہے۔ تو اس سے آپ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ہدایہ کی اہمیت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو فقہ حنفی میں اس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب نہیں ہے جس ترتیب سے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ آگے چل کر ہم اس کا اسلوب بھی ذکر کریں گے، اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ اس کی اہمیت اس سے بھی ہے کہ تقریباً 900 سال سے یہ نصاب میں شامل ہے۔ اور نمبر 3 یہ بھی ہے کہ ہدایہ سے متعلق حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ کا ایک مقولہ ہے کہ میں اگر جتنے بھی کتب ہیں درس نظامی یا اس کے علاوہ ان سب کو میں مرتب کر سکتا ہوں، لیکن یہ ایک 4 کتب کا نام لیا، ایک قرآن مجید، ایک بخاری شریف، ایک مثنوی، اور یہ چوتھی یہ ہدایہ، کہ ان کو میں اگر یہ ختم ہو جائیں تو ان کو میں دوبارہ یا ان کے اوپر میں کچھ انہی کے طرز پر نہیں لکھ سکتا۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب کتب ہیں۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ بہت سے فقہاء نے ہدایہ کو مکمل حفظ کیا۔ اپنے زمانے کے فقہاء اس میں حفاظ ہدایت کے نام سے وہ مشہور ہیں، ان میں سر فہرست مخشی الدین عبد القادر القرشی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ابو حفص عمر بن الوردی بھی ہیں جنہوں نے ہدایہ کو اپنے زمانے کے اندر حفظ کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ حفاظ ہدایہ اپنے زمانے کے اندر موجود رہے۔ احادیث ہدایہ سے متعلق ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ یہاں پہ ہم ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب ہدایہ نے اپنے ہر مسئلے کو قرآن کی آیت سے یا حدیث سے مستنبط کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی دلیل کے طور پر قرآن و حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اور بڑے بڑے یعنی علماء کی کتب کے اندر بھی یہ بھی ہے، یہ موجود ہے بات کہ ہدایہ کی جو احادیث ہیں وہ کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی ان کی کتب کے بارے میں، چونکہ انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ لم اجدہ، اکثر احادیث کے بارے میں کہا ہے کہ لم اجدہ، میں نے ان کو نہیں پایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب تو ایک تو یہ ہے کہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ائمہ جو تھے اس زمانے کے یا ان سے پہلے گزرے ہوئے جتنے بھی ائمہ تھے ان کی کتب سے استفادہ کیا ہے۔ ظاہر ہے جب اس کتب سے استفادہ کیا تو اس دوران جو ان کی کتب تھی ان پر اعتماد کرتے ہوئے بغیر حوالہ ذکر کیے احادیث ذکر کرتے رہے اور مسائل کا استنباط یا مسائل کو لکھتے رہے۔ لہذا دلائل میں جو ہے وہ جو اکابر کی کتب تھی ان سے احادیث لاتے رہے لیکن حوالہ ذکر نہیں کیا۔
یعنی اعتماد ہے. جس طریقے سے بہت سارے اور محدثین جو ہیں وہ اپنے یعنی اپنی کتب کے اندر جو یعنی مطلب بخاری شریف یا مسلم شریف سے جب وہ حدیث لاتے بھی ہیں تو اس کا حوالہ نہیں دیتے کہ چونکہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے بس اتنا کافی ہے، اس کا نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے صاحب ہدایہ نے بھی اسی طرح کیا. بعد میں فتنہ تاتاریوں کی وجہ سے متقدمین کا ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ وہ ضائع ہو گیا، اور وہ کتب بھی ضائع ہوگی جو احادیث کی بڑی بڑی کتب تھیں. تو اسی لیے اب جب ارباب تخریج، اب جو احادیث کی تخریج کرنے والے اس کے بعد کے تاتاریوں کے بعد کے محدثین آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو کتب میں موجود ہی نہیں یہ احادیث، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ لم اجد ہو، یا ہم نے کہیں پہ بھی اس حدیث کو نہیں پایا. جبکہ وہ احادیث دوسری کہیں پہ اگر چھان بین کی جاتی تو وہ موجود تھی، لیکن یہ کہ یہ تو نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ کلی طور پر وہ ہر چیز کے اوپر وہ حاوی ہو جائے اور تمام چیزوں کا علم اس کو ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی محدث سے کچھ احادیث رہ جائیں اور اس کی نظر میں نہ ہو، دوسری کی نظر میں آ جائیں. اس لیے علامہ قاسم بن جو قطلو بغا ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے وہ ساری احادیث جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے فرمایا تھا لم اجد ہو، تو ان کی بھی تخریج ایک کتاب کے اندر انہوں نے کر کے دی ہے، اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ منیات العلمائی ما فات من تخریج احادیث الہدایت للزیلائی. تو اس کے اندر انہوں نے یہ ساری احادیث جمع کر دی ہیں کہ بھائی یہ ساری احادیث موجود ہیں اگرچہ علامہ ابن حجر کی نظر ان پر نہیں پڑی. تو بہرحال حدیث ہدایہ سے متعلق یہ غلط فہمی کا ممکن ہے کہ یہاں پہ ازالہ ہو گیا ہوگا. شروح اور حواشی ہدایہ کے وہ بہت ہی زیادہ ہیں، عربی کے اندر بھی، اردو کے اندر بھی، فارسی کے اندر بھی، انگلش کے اندر بھی. تو لہٰذا ہم کچھ کا تذکرہ یہاں پہ کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نہایہ کی. ایک اس کی شرح ہے نہایہ، النہایہ شیخ حسام الدین حسین بن علی کی ہے. الفوائد حمید الدین علی بن محمد الظریر بخاری کی ہے. معراج الدرایہ الی شرح الہدایہ شیخ قوام الدین کی ہے. اور فتح القدیر تو بہت ہی مشہور شرح ہے، شیخ کمال الدین محمد بن عبد الواحد معروف ابن حمام کی ہے. اور الکفایہ جلال الدین ابن شمس الدین الخوارزمی کی ہے. اسی طریقے سے ہدایہ کے اوپر اردو شروحات بہت ساری ہیں. چند ایک کا تذکرہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں. مولانا محمد مالک اور مولانا محمد میاں جو فرزندان ہیں مولانا محمد ادریس کندلوی کی، ان کی سراج الہدایہ ہے. اور مولانا محمد حنیف گنگوئی کی السعایہ ہے. مولانا محمد جمیل سکروڈی کی اشرف الہدایہ ہے. اس طریقے سے اثمار الہدایہ یہ مولانا تمیر الدین صاحب کی رحمہ اللہ کی ہے. تو یہ اردو پہ کام ہوا. ہدایہ کی شروحات انگلش میں، انگریزی میں ہیملٹن نامی ایک شخص نے ہدایہ کا ترجمہ کر کے لندن میں شائع کیا ہے. اور ہدایہ کی شروحات فارسی میں بھی تراجم کیے گئے ہیں. اس میں مولانا غلام یحییٰ خان نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا ہے. تخاریج یعنی تجریدات اور تخاریج. تجریدات کہتے ہیں کہ وہ کتب کے جن کے اندر ہدایہ کے یعنی تمام دلائل وغیرہ کو الگ کر کے صرف مسائل کو اور احادیث جو تخریج کی ان کو بھی چھوڑ کر صرف مسائل کو اکٹھا کیا ہے. تو اس سے ایک ہی جلد کے اندر مجموعہ بن گیا ہے پوری ہدایہ کا. تو اس کو کہتے ہیں تجرید، یعنی خالی کر کے صرف مسائل کو ذکر کرنا. تو یہ بھی اس پہ بھی کام ہوا ہے. اور تخاریج کہتے ہیں جو احادیث صاحب ہدایہ نے اپنے کتاب کے اندر مسائل کے دلائل کے طور پر ذکر کیے، ان احادیث کی تخریج کرنا کہ ان کی سند کہاں تک پہنچتی ہے، کون سی حدیث کس سند سے ثابت ہے، اس کے اوپر بھی بڑا کام ہوا ہے. اور اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ کتابیں ہیں. النہایہ فی تجرید مسائل الہدایہ شیخ کمال الدین کی ہے کہ انہوں نے ہدایہ کے مسائل کو یعنی دلائل سے اور سب چیزوں سے الگ کر کے صرف نفس مسئلہ یہ ذکر کیا ہے. تو اس سے ایک جلد کے اندر وہ مجموعہ بن گیا ہے. اور دوسرا ہے جی الرعایہ فی تجرید مسائل الہدایہ. یہ بھی تجرید ہے کہ مسائل کو مختصر کر کے ایک ہی جلد کے اندر لے کر آئے شیخ ابو الملیح محمد بن عثمان ابن اقرب. اور العنایہ فی تخریج کے اوپر 3 کتابوں کے نام ہیں. العنایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، یہ ہدایہ کی احادیث کی تخریج شیخ محی الدین عبد القادر بن محمد القرشی نے فرمائی ہے عنایہ کے نام سے. نصب الرایہ مشہور ہدایہ کی شرح احادیث کی تخریج اس میں کی گئی ہے شیخ جمال الدین یوسف الزیلعی نے. الدرایہ فی منتخب احادیث الہدایہ یہ علامہ احمد بن علی بن حجر عسقلانی کی ہے. انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. تو اس طریقے سے کر کے یہ ہدایہ پہ کام ہوا ہے. ہدایہ کی ترتیب اور خصوصیات. ہدایہ کی ترتیب میں دیکھیں اور خصوصیات بھی اس کی دیکھیں کہ مسائل کے اثبات کے لیے تو
ہدایہ کی ترتیب اور خصوصیات سے متعلق بات کرتے ہیں تو مسائل کے اثبات کے لیے کتاب اللہ، احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ سے استدلال کیا ہے. کتاب، باب اور فصل کے عنوان کے تحت مسائل بیان کیے ہیں. کتاب کے تحت مختلف اجناس، باب کے تحت مختلف انواع، فصل کے تحت ایک ہی نوع کے مسائل ذکر کیے ہیں. اس طریقے سے مسائل کو عقلی و نقلی ہر دو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے. یہ خصوصیات بھی ہیں اور ترتیب بھی ساتھ ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں. کتاب کے اسلوب بیان، عبارتوں کی روانگی اور شائستگی سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادب عربی کی اعلیٰ معیار کی کوئی شاہکار ہے. کتاب میں پہلے بدایت المبتدی کی عبارت ذکر فرماتے ہیں، پھر اس کی جامع معنی تشریح فرماتے ہیں. یہ اس کی ساتھ ساتھ ترتیب بھی آپ سمجھ رہے ہیں. مصنف کا عمومی طرز یہ ہے کہ فقہائے متبوعین کے اقوال بیان فرماتے ہیں، پھر ان کے دلائل ذکر فرماتے ہیں. جو قول مصنف کی نظر میں راجح ہو اسے آخر میں ذکر فرماتے ہیں. صاحب خدوری تو شروع میں ذکر فرماتے تھے، جبکہ صاحب ہدایہ آخر میں ذکر فرماتے ہیں اپنے راجح قول کو، اور اس کی دلیل بھی آخر میں ذکر فرماتے ہیں، جو فقہا کے دلائل کا جواب بھی ہوتی ہے. آخر میں تمام فقہا کے جو دلائل کا وہ جواب بھی ہوتی ہے. والفضل ما شہیدت به الاعداء، یعنی وہ لوگ جو صاحب ہدایہ سے یا فقہ حنفی سے یعنی کچھ آراء کا اختلاف رکھتے ہیں تو وہ بھی اس کو اپنی نصاب میں ان کو شامل رکھا ہوا، تو یہ بھی اس کی ایک گواہی ہے جو غیر دے رہے ہیں. کتاب کی تشریح و توضیح میں علماء امت کی صدیوں سے بہترین ذہانتیں صرف ہوئی ہیں، یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، شروع اور حواشی لکھے گئے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھ لیے. صاحب کتاب بیان مسائل کے دوران گزری ہوئی جو قرآنی آیت ہوتی ہے اس کے بارے میں جو فرماتے ہیں ما تلونا، یہ ذکر کرتے ہیں ما تلونا کا معنی کہ جو پہلے آیت ذکر کی اس کے بارے میں، اور دلیل عقلی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ما ذکرنا، یہ دلیل عقلی کے لیے ہوتا ہے، اور حدیث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ما روینا، یہ ذکر فرماتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارے جو یہ سبق ہے یہ مکمل ہوا، اور الحمدللہ یہاں پہ ہم نے ہدایہ کی ترتیب اور خصوصیات کو بھی جان لیا، اور اسی کے ساتھ ہدایہ کی صاحب ہدایہ کا جو طرز ہے ہدایہ کے اندر اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا ہے. انشاءاللہ باقاعدہ ہم سبق نمبر 3 کے اندر فقہ کی تعریف اور اس کے احکامات کو ذکر کر کے کتاب کو انشاءاللہ باقاعدہ شروع کر لیں گے. تو آج کے سبق میں آپ نے 2 سوالوں کے جواب تو ضرور دینے ہیں. ایک تو یہ دینا ہے کہ ہدایہ کی کتاب کی کچھ نمایاں خصوصیات اور ترتیب ذکر کریں، اور دوسرا آپ آج کے اس میں یہ ذکر کریں کہ ہدایہ کی 2 یا 3 شروحات کے نام لکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.